السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دوسروں کو چور، ڈاکو اور کرپٹ کہنے والا عمران خان خود کتنا ایماندار ہے، نئی نئی کہانیاں روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے لگی ہیں۔ عمران خان نے ایک اور بڑی چوری کا خود اعتراف کر لیا ہے۔ نئی چوری ان کی سامنے آئی ہے جس کا لوگوں کو، آپ لوگوں کو، ایون ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ عمران خان نے شوکت خانم کے پیسے فنڈ جو چیریٹی کے فنڈ ہیں، جو زکوٰۃ خیرات کے پیسے ہیں، وہ انویسٹ کیے ہیں بزنس پہ۔ یہ نیا انکشاف انہوں نے خود کیا ہے۔ گزشتہ روز عدالت میں انہوں نے ویڈیو جو بیان دیا ہے، جرح کی ہے وکیل نے۔ خواجہ آصف کا معاملہ تھا۔ خواجہ آصف کو عمران خان نے 10 ارب ہرجانے کا نوٹس جو دیا تھا، اس پر سماعت ہوئی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اسلام آباد میں۔ اس میں عمران خان نے، خواجہ آصف کے وکیل نے جب جرح کی تو انہوں نے سوالات کیے عمران خان سے، تو عمران خان نے اس میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم میں، پروجیکٹ جو تھا ہاؤسنگ اسکیم کا، اس میں انہوں نے شوکت خانم کے پیسوں کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس میں بڑا فائدہ کتنا لیا ہے؟ کروڑوں روپے کا عمران خان نے اس میں فائدہ لیا ہے۔ اور یہ 3 ملین کا ایشو ہے، $3 ملین۔ $3 ملین عمران خان نے ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ لگائے تھے۔ کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا، اور کل عدالت میں انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی $3 ملین جو شوکت خانم کے تھے، ہسپتال کے تھے، چیریٹی کے پیسے تھے، وہ انویسٹ کیے گئے تھے ہاؤسنگ اسکیم میں۔ جب ہاؤسنگ پروجیکٹ کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کا کون سی ہاؤسنگ اسکیم تھی، لیکن مجھے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے وہ بتایا گیا تھا کہ پیسے چیریٹی کے شوکت خانم کے ہم نے اسکیم میں لگا دیے ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹ میں لگا دیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے پھر ہم نے بعد میں، مجھے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بتایا کہ پیسے واپس چیریٹی میں واپس کر دیے تھے شوکت خانم کو $3 ملین، یعنی $30 لاکھ۔ تو یہ 18 کروڑ بنتے ہیں اس وقت کے حساب سے۔ اب تو بہت زیادہ بن جائیں گے، اب تو 4 گنا 5 گنا زیادہ بن جائیں گے۔ اس وقت عمران خان نے کہا کہ جب پیسے جمع ہو گئے، شوکت خانم میں واپس آ گئے تو بس معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ تو وکیل نے ان کو کہا کہ بھیا معاملہ ختم نہیں ہوا، معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جب آپ نے پیسے لگائے تھے $3 ملین شوکت خانم کے، اس وقت ڈالر 60 روپے میں تھا، اور جب آپ نے پیسے واپس جمع کیے شوکت خانم میں تو اس وقت ڈالر 120 روپے کا ہو چکا تھا، یعنی 60 روپے ڈالر پہ، $1 پہ 60 روپے کا فرق، یعنی 60 روپے $1 پہ انہوں نے کمائے۔ $3 ملین یعنی $30 لاکھ اور 60 روپے پر ڈالر، تو یہ آپ حساب لگائیں تو 18 کروڑ روپے کا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ نہیں، انہوں نے کروڑوں روپے اس پہ کمائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی واپس جمع کرا دیے تھے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وکیل نے کہا کہ بھائی معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ 60 روپے کا فرق یہ اس کا حساب کون دے گا؟ آپ نے چیریٹی پہ کمایا، آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں، آپ نے فائدہ لیا، تو اس کا حساب کتاب کدھر جائے گا؟ بینک میں ایک دن بھی، کوئی 1 گھنٹہ بھی بینک کو، اگر کسی بھی بینک کو پیسے مل جائیں، فرض کریں کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ یا 10 کروڑ یا 1 ارب، تو اس بینک کی اپنا ایک پرافٹ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کا پرافٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ جو پرافٹ گیا، اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، آپ ادھر، وکیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے معاملے کو گھمائیں نا، اور آپ سچ پہ آئیں۔ بھائی سچ تو یہی ہے جو آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پیسے لگائے تھے چیریٹی کے، شوکت خانم کے،
تو پھر اور مزید سچ کیا کون سا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ وکیل کو کہہ رہے ہیں آپ پہ سچ پہ آ جائیں آپ تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو وکیل نے کہا نہیں، ایسا کلیئر نہیں ہوگا، یہ اگلی سماعت پہ اس پہ مزید جرح ہوگی عمران خان پہ۔ اور وکیل نے کہا ہے، خواجہ آصف کے جو وکیل ہیں مرزا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی آئندہ سماعت پہ میں 2 گھنٹوں میں جرح جو ہے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے میں مکمل کروں گا۔ اور ابھی یہ عمران خان کا ایک نیا پنڈورا باکس، نیا کٹا کھل گیا ہے۔ اپوزیشن اس وقت کی عمران خان کے مخالفین، نون لیگ، پیپلز پارٹی، باقی لوگ یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ خواجہ آصف ہو یا رانا ثناء اللہ ہو، نون لیگ کے باقی رہنما ہو، یہ الزامات لگاتے رہے ہیں عمران خان پر کہ یہ انہوں نے چیریٹی کے پیسے ضائع کیے ہیں، انہوں نے چیریٹی کے پیسے اپنے اوپر، اپنے مختلف منصوبوں پہ، پروجیکٹس پہ اپنا فائدہ لینے کے لیے انہوں نے خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے، چندے کے پیسے انہوں نے خرچ کیے ہیں، اور یہ خرچ کرتے رہے ہیں، اس پر عیاشی کرتے رہے ہیں۔ لیکن کوئی لوگ مانتے نہیں تھے، عمران خان خود نہیں مانتے تھے۔ اب انہوں نے عدالت میں اعتراف کر لیا۔ ان کی کیفیت ہوتی ہے، کسی کیفیت میں وہ مانتے نہیں ہیں اور دوسری کیفیت میں وہی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح توشہ خانہ کے جو تحائف تھے اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، پہلے مانتے نہیں تھے توشہ خانہ کے تحائف چوری کرنے کا یا تحائف بیچنے کی تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں خود ہی اعتراف کر لیا تھا کہ جی میں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے تھے، لیکن میں نے بنی گالا کی روڈ بنوائی تھی۔ بھائی بنی گالا کی روڈ کیوں بنوائی تھی آپ نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کے؟ تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس قانون نے آپ کو اجازت دی کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچیں اور بنی گالا کی روڈ بنوائیں؟ اور یہ تحائف کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے ہیں، اور آپ نے بنی گالا کی روڈ میں کروڑوں اربوں روپے ضائع کر دیے۔ نئے نئے کٹے کھل رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو توشہ خانہ کی بھی تحائف بیچنے کا بھی شروع میں نہیں مان رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے خود تسلیم کر لیا، اعتراف کر لیا تھا۔ یہ بھی نہیں مان رہے تھے شروع میں، کبھی بھی نہیں مانا عمران خان نے۔ پہلی دفعہ یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ پیسے ہم نے، یہ ہمارے سامنے تو پہلی دفعہ اعتراف آیا ہے کہ پیسے چیریٹی کے پیسے، شوکت خانم کے پیسے انہوں نے ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ لگائے تھے۔ فارن فنڈنگ نہیں مانتے تھے کہ کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہوئی، شروع میں نہیں مانتے تھے، اور 6-8 سال اس کیس کو، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کیس کو، 2014 سے غالباً اس کیس کو چلاتے رہے، 15 16 17 18 19 20 21 22، یعنی 8 سال اس کیس کو لٹکائے رکھا تھا۔ درخواستیں دیتے رہے، مختلف عدالتوں میں بھاگتے پھرتے رہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن اس کی سماعت نہ کرے، اور بعد میں پھر مان لیا، ان کے وکلاء نے مان لیا، ان کے نمائندوں نے مان لیا، عمران خان نے خود مان لیا، تسلیم کر لیا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ پھر اس میں فارن فنڈنگ کا کرائٹیریا الگ الگ بنانے لگے کہ جی یہ دیکھیں، یہ کسی فارن ایجنسی نے، غیر ملکی ایجنسی نے نہیں دیے، غیر ملکی ریاستوں نے نہیں دیے، یہ انڈیویجولز نے دیے ہیں، یہ انفرادی لوگوں نے دیے ہیں، یہ مخیر حضرات جو ہوتے ہیں انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ پھر اس کو یہ اینگل دینے لگے، لیکن پہلے مانتے نہیں تھے، یعنی جو نہیں مان رہا تھا اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو جس طرح عمران خان کے باقی بیانیے جھوٹ ثابت ہوتے جا رہے ہیں، پٹتے جا رہے ہیں، اسی طرح عمران خان کا ایک اور جھوٹ جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، اور چوری بھی پکڑی گئی ہے، اور انہوں نے خود اعتراف بھی کر لیا ہے پہلی دفعہ کہ شوکت خانم کے پیسے، یہ تو ایک صرف اعتراف ہوا ہے، شوکت خانم کے اور پیسوں کی تو بڑی کہانیاں کھل سکتی ہیں اگر کوئی اس پہ انویسٹیگیٹ کرے، کوئی آڈٹ پراپر اس پہ وفاقی حکومت کرائے تو اس میں نئے نئے کٹے کھل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا پنڈورا باکس ہے، اس پہ اگلی سماعت پہ دیکھتے ہیں کہ وکیل صاحب ان پر مزید کیا ثابت کرتے ہیں، کیونکہ خود اعتراف کر چکے ہیں، اور عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔